اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 118 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو کھاؤ تم اس میں سے کہ لیا گیا ہو اللہ کا نام جس پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیوں اور احکام پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اس میں سے کھائیں جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے تقدس کا خیال کیا گیا ہو، جو اللہ کے نام پر چیز دی گئی ہو، جو خالصتاً اللہ کے نام پر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ لیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام، جبکہ تفصیل سے بتا دیا ہے ہم نے تمہارے لیے وہ چیزیں جن کو حرام کر دیا ہے اس نے، سوائے اس صورت کے کہ مجبور ہو جاؤ تم اس پر، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر، جاہلیت کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آخر آپ اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کو نہیں کھاتے۔ یعنی جس طرح آج کل بھی اگر کوئی اللہ کے نام پر دی جائے نا تو کہتے ہیں یار ہم صدقہ نہیں کھاتے، خیرات نہیں کھاتے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نام پر چیز دی جاتی ہے اس کو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ باقیوں کی وجہ پہ تو آپ کھا لیتے ہو اور اس کو بڑا ثواب سمجھ رہے ہو، اور اللہ کے نام پر دی گئی چیز کو آپ نہیں کھاتے ہو۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر صدقہ حرام کیا ہوا تھا تو ہم نہیں کھاتے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر جو صدقہ حرام کیا ہوا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی حیثیت سے مدینے میں تھے، اور لوگ جو آتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے آتے تھے اپنے صدقات کہ یہ کسی غریب غربا کو دے دینے۔ اس میں منافقین بھی تھے جو یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ دیکھو ہم صدقہ تو غریب غربا کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ خود کھا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر یہ خیرات، صدقات حرام کر دیے تھے کہ میں نے نہیں کھانے، کہ یہ ان کو یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور پھر ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن نے جو ایک کھجور کھا لی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قے بھی کروا لی تھی، وہ اس وجہ سے کہ وہ لے کر آیا تھا کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ کسی مسکین کو دینے۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ ایک مدینے میں ریاست کے ایک لیڈر بھی تھے، اور لیڈر پہ اس طرح کے تہمات تو پھر لگتی ہیں، اور سچا لیڈر تو کسی کو اگر کوئی مل جائے تو اس پر تو بہت ساری نکتہ چینیاں بھی ہوتی ہیں، کرٹیسائز بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر صدقہ حرام کر دیا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے صدقہ نہیں کھانا، آپ خیرات نہیں کھاتے، ورنہ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر نہ کھاتے تو پھر وہ بھی نہ کھاتے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع کر کے انہوں نے دیا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، یہ نہیں تھا۔ ہر وجہ کی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دی گئی چیز نہیں کھاتے ہو، جبکہ ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے حرام قرار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں نا ان کا میں نے تفصیلاً بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں وہ حرام ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مجبور ہو جاتے ہو تو
پھر بھی اس میں سے کھا سکتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، جن کو علم نہیں ہے، جہالت ہے جن پر، وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے کہ آپ ان کے کہنے پر چلیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ. تو آپ ان کی جہالت کی وجہ سے گمراہی والا رستہ اختیار نہ کریں. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو چھپ کر گناہ کر رہے ہو یا جو کھلے عام کر رہے ہو، سب کو چھوڑ دو، ان گناہوں کو کرنا چھوڑ دے. آپ جو سیدھے راستے پر لگ گئے تھے وہ اللہ کے ڈر سے لگے ہوئے تھے. جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تبھی یہ چیزیں بندہ چھوڑ لیتا ہے. کسی پیر فقیر یا نبی کے ڈر سے بندہ نہیں کرتا. نبی کا ڈر آپ کو نہیں، نبی کو تو آپ یہ چیزیں سمجھ رہے جو دے رہے ہوتے ہو وہ تو آپ کو نڈر بنا دیتی ہیں کہ جو مرضی کرتے جاؤ، 2-4 دیگے چلا دینا، کام کا ہو جائے گا آپ کا. اس سے تو آپ اور نڈر بن جاتے ہو. یعنی اگر یہ سفارش کی، چاہے وہ محرم کی 10 دیگے ہوں، چاہے میلاد کی ہو، یا کسی پیر کے اوپر جو نا وہ جو آپ دے رہے ہو نظر و نیاز وغیرہ جو باس دے رہے ہو، وہ تو آپ کو نڈر بنا رہی ہے. کیونکہ جو مرضی ہے کرو، 4 دیگے پیر پر دے دی، پیر آپ کی جان چھڑا دے گا. لیکن اللہ نے ایسا کوئی کام نہیں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تبھی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو کھلے گناہ بھی چھپے گناہ بھی. یہ جو کام ہے یہ آپ ختم کر دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ ان قریب بدلہ پائیں گے وہ ان گناہوں کا جو وہ کماتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں گناہ، ان کا وہ ان قریب بدلہ پائیں گے. یعنی قیامت کے دن کو بدلہ ملے گا ان گناہوں کا جو یہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ یہ نڈر مت بنو. آپ کے 4 دیگیں یہ آپ کو کی جان نہیں چھڑا سکتی. آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ سیدھے رستے پہ لگے گا. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو سیدھے رستے پہ نہیں لگنا. تو جو گناہ ہو چکے ہیں بندے سے، اس بندے پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کی ٹھان لے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر نام نہ لیا گیا ہو اللہ کا، بے شک ایسا کرنا فسق ہے. یعنی وہ بہت برا ہے ایسا کرنا. جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس نام کو اللہ کے علاوہ منسوب کیا گیا ہو، یہ فسق ہے، یہ برا ہے، یہ برائی کی جڑ ہے. کیونکہ یہ جس طرح جو ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں پیر کا ہے، یہ نیاز کا ہے، یہ میلاد کا ہے، یہ 40واں ہے، یہ 30 ہے، جس کو بندہ ثواب سمجھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق قرار دیا ہے کہ یہ فسق ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ناموں پر چڑھ گیا ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے وسوسہ تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نہیں کھاتے ہو تو جو ان کے دوست ہیں شیاطین کے، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ کھاؤ. کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں کھا رہا، یہ تو بڑا جو نے اس طرح کا کھانا ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فسق قرار دیا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی خواہشات کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرک کیوں بتایا ہے؟ اس وجہ سے یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں نا، یہی لوگ یہ پیروں فقیروں پہ تو دے رہے ہوتے ہیں.
یہی لوگ مشرک لوگ تو میلادیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت لگا کے ان لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ مشرکانہ کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے اطاعت قبول کر لی، ان کا کہنا مان لیا، تو آپ کیا ہو؟ کہنا ماننے والا بھی پھر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ لگنے والے کو بھی کہا ہے کہ تم بھی مشرک ہو گئے، کیونکہ آپ نے ان کو کہنا مان لیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کھانا بالکل حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ یہاں حکم کے درجے میں بتا رہے ہیں کہ مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقدس کا جان خیال نہ کیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر وہ کھانا لگا دیا گیا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کسی اور کا لفظ استعمال کریں، چاہے وہ کسی نبی پر اس نے کیا ہو یا کسی اپنے بنائے ہوئے ولی پر کیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق قرار دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بے شک ایسا کرنا فسق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ شیاطین لوگ آپ سے جھگڑا بھی کریں گے کہ یہ کھاؤ، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ان کی اطاعت قبول کر لی اس جھگڑے کی وجہ سے ہی چاہے کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی پھر انہی کی لسٹ میں ہو، اور آپ اس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے کہ یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ یہ شرک کرنے والے کی بات ہو گئی ہے کہ وہ بھی پھر جو اطاعت قبول کر لیتا ہے چاہے اس کی جھگڑے کی وجہ سے ہی کر رہا ہو، لیکن وہ بھی مشرکوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ بھی مشرک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا وہ شخص جو تھا پہلے مردہ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور عطا کی ہم نے ان کو روشنی، اور طے کرتا ہے زندگی کی راہ اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو پڑا ہے تاریکیوں میں اور نہ نکل سکتا ہو اس میں سے؟ اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں دو اشخاص کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی، یعنی اس کو ایک سمجھ بوجھ عطا کر دی، پھر اس کو روشنی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں یہ روشنی ہے، یہ روشنی دی، اور زندگی کی راہیں وہ طے کرتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی اپنی زندگی جو گزار رہا ہے وہ اس کتاب کے مانند گزار رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہے، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو اندھیرے میں چل رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، اپنی خیالات میں گم ہے، جو بڑوں کی باتیں سنی ہیں الٹی سیدھی وہ سب اس کو مان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ اس باتوں میں سے نکل نہیں سکتا، خود کو نکال نہیں رہا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے۔ انکار جو کر رہے ہیں وہ ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، وہ ان اعمالوں کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں جس طرح بھی یہ جو پیروں پر جا کر چھیلے بھی دے رہے ہوتے ہیں، دیگے بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کو اچھا کر کے دکھائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح وہ پہلا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، روشنی دی ہے، وہ اس طرح ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور اس طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کہ وہ اپنا مکر و فریب کے جال پھیلائے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں میں نے پھر ہر مجرم کو ہر بستی کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اپنے مکر و فریب کی باتیں کر کے لوگوں کو پھسلا رہا ہے، لوگوں کو دوسری سائڈ پہ لگا رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ بچیں، اور نہیں مکر فریب کرتے مگر وہ اپنے ساتھ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے، خود کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ
ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت نشانی تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہ مانیں گے ہم جب تک نہ دی جائے ہم کو بھی وہ چیز جیسی دی گئی ہے اللہ کے رسولوں کو۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نشانی اس طرح نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز ہمارے پاس نہ آ جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی وہ آیات ہمارے اوپر بھی نازل ہوں، وحیاں ہمارے اوپر بھی نازل ہوں۔ جب ہمارے اوپر وحی نازل ہوگی تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں واقعتاً وحی نازل ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی رسول بنا دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے لے اور کیسے لے اپنے رسالت کا کام۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں کس کو رسول بناؤں گا اور اسے کیسے رسالت کا کام لوں گا۔ یہ آپ کے کہنے پہ یہ سارے کام نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے اسی آیت میں ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت، اللہ کے ہاں سخت ترین عذاب اس پاداش میں کہ وہ جو مکر و فریب کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم نے ان لوگوں کو اس جرم کی سزا دینی ہے اور وہ سخت ترین سزا دینی ہے وہ اس وجہ سے جو یہ مکر و فریب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 124 پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اور ہم آگے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 میں کیا فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔